اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جبکہ وہ ان کو دودھ پلاتی تھیں لائے، یہاں تک کہ انہیں بیت اللہ کے نزدیک مسجد حرام کے اوپری حصے میں زمزم کے اوپر ایک درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس زمانے میں مکے میں کوئی انسانی آبادی نہیں تھی، نہ وہاں پانی ہی تھا، تو ان ماں بیٹے کو وہاں رکھا اور ان کے پاس ایک تھیلی رکھ دی جس میں کچھ کھجوریں تھیں اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پیٹ پھیر کر جانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ان کے پیچھے گئیں اور کہا، اے ابراہیم، ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر جہاں کوئی دکھ کا ساتھی ہے نہ ضرورت کی کوئی چیز، کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ بات ان سے کئی بار کہی لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف دھیان ہی نہ دیتے۔ بالآخر حضرت ہاجرہ نے کہا، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تو انہوں نے کہا، تب وہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ پھر وہ واپس چلی گئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی راہ پر چلے، یہاں تک کہ جب سنیا جگہ پر پہنچے جہاں سے ان کے گھر والے انہیں نہیں دیکھ رہے تھے، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا، پھر ان کلمات کے ساتھ دعائیں کی تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک ویران چٹیل وادی میں آباد کیا ہے تاکہ وہ شکر کرے۔ تک قرآنی دعا کی۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی ماں اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور اس مشکیزے کے پانی سے پانی پیتی رہی، یہاں تک کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا تو خود پیاسی رہنے لگی اور بیٹا بھی پیاس سے بلبلانے لگا، اور جب اسے زمین پر لوٹتے ہوئے دیکھنے لگی، یہ منظر ان کے لیے سخت ناپسندیدہ تھا، تو وہ پانی کی تلاش میں چلیں تو صفا پہاڑ کو انہوں نے اپنے قریب زمین میں سب سے قریب پایا، تو وہ اس پر کھڑی ہو گئیں اور وادی کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگیں کہ کوئی انسان نظر آتا ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ صفا پہاڑ سے نیچے اتریں، یہاں تک کہ جب وادی میں پہنچی تو اپنی قمیص کا کنارہ اوپر اٹھایا، پھر اس طرح دوڑیں جیسے کوئی تکلیف زدہ انسان دوڑتا ہے، یہاں تک کہ ساری وادی پار کر گئیں۔ پھر مروہ پہاڑی پر چڑھ کر کھڑی ہو گئیں اور نظر دوڑائی کہ کیا کوئی انسان دکھائی دیتا ہے، لیکن کوئی نہیں نظر آیا۔ تو اسی وجہ سے حضرت ہاجرہ کی سنت میں لوگ صفا اور مروہ کے بیچ سعی کرتے ہیں۔ پھر جب آخر میں مروہ پر چڑھی تو ایک آواز سنی، اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا، خاموش رہ، کیونکہ آواز ان کے لیے ناقابل یقین چیز تھی۔ پھر کان لگائے تو پھر وہی آواز سنی۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، تیری آواز پہنچ گئی ہے، اگر تیرے پاس کچھ مدد کا سامان ہے تو فوراً مدد کے لیے پہنچ۔ اچانک دیکھا کہ زمزم جگہ کے پاس ایک فرشتہ ہے، اس نے اپنی ایڑی یا فرمایا اپنے پر کے ساتھ زمین کو کریدا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ حدیث کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دیجئے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔